یہ دونوں تصاویر ہاشم رضا بھائی کی ہے اور دونوں تصاویر میں محض 1.5 برس کا فرق ہے۔ یہ بھائی کینسر سے جنگ لڑتے لڑتے آج رات دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ ایک سماجی کارکن تھے اور سماج کے محروم طبقہ کی محرومیت دور کرنے میں سرگرم رہتے تھے۔ پچھلے برس فروری میں انہیں معدے کی شدید تکلیف ہوئی اور چند ماہ بعد چوٹی آنت اور معدے کا کینسر تشخیص ہو گیا۔ اللہ کریم ان کی مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی بیماری کے متعلق بہت تفصیل سے لکھا اور آخر میں اس کے نتیجے میں ملنے والے کچھ سبق آموز واقعات اور نصیحتیں ذکر کیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک ان کو پڑھیے کہ ان میں ہمارے لیے بڑی وہ عبرت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب معدے نے ہضم کرنا چھوڑ دیا تو محض چند ماہ میں وزن تیزی سے کافی کم ہو گیا۔ روزمرہ کی تمام سرگرمیاں آہستہ آہستہ چھوٹ گئے۔ میں بستر سے لگ گیا۔ جب آپریشن کے لیے خون کی ضرورت پیش آئی تو عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میں نے واٹس ایپ سٹیٹس لگایا تو مجھے یقین تھا کہ خون کا بندوبست بآسانی ہو جائے گا کہ میرے ساتھ کافی ساری بلڈ سوسائٹیز، بلڈ این جی اوز اور بلڈ ایکٹیویسٹ جڑے ہوئے تھے، لیکن مجھے اس وقت بے حد حیرانگی ہوئی کہ 600 سے زائد قریبی لوگوں نے میرا سٹیٹس دیکھا مگر چند دوستوں کے سوا کسی نے پوچھا تک نہیں کہ آخر مجھے کس لیے خون کی ضرورت ہے۔ خون کا بندوبست تو ہو گیا لیکن مجھے اس سے بڑا شاک لگا اور میں حیران رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے سکھانے کا اپنا ہی انداز ہے اور میں نے ان مشکل حالات میں زندگی سے مندرجہ ذیل بڑے اہم سبق سیکھے۔ نمبر 1، خود کو اللہ کے سپرد کر دے کہ آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ ناقابل تسخیر ہرگز نہیں ہے۔ نمبر 2، آپ کے گھر والے سب سے پہلے ہے اور ماں کی محبت کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، اگرچہ آپ بستر سے ہلنے کے قابل بھی نہیں اور آپ کا درد ناقابل برداشت ہو تو تب بھی آپ کے پاس اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ نمبر 4، ہم بہت محدود ہستی ہے جو بعض اوقات کسی خاص معاملے کی وجہ یا وقت کا تعین تبھی کر پاتے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نمبر 5، آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کچھ خاص لوگوں کے سوا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لہٰذا آپ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کی زندگی میں وہ خاص لوگ کون ہیں اور ان کی پہلے سے ہی قدر کیجیے۔ نمبر 6، کچھ لوگ آپ سے خوب فائدے اٹھاتے ہیں لیکن وہ مشکل وقت میں آپ کے کسی کام نہیں آتے، ایسے لوگوں سے خبردار رہیے۔ نمبر 7، کم مگر مخلص لوگوں سے دوستی رکھیے۔ نمبر 8، زندگی میں مفت ملی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کیجیے، کسی سے بات چیت، پارک میں چہل قدمی کرنا، باقاعدہ کھانا کھانا، ہنسنا، بھرپور نیند لینا اور چھوٹے موٹے کام کرنے کے قابل ہونا، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو شاید آپ کے لیے معمولی ہو لیکن میں آج ان سے محروم ہوں اور انہیں ترستا ہوں۔ نمبر 9، اپنی مصروف زندگی سے وقت نکال کر کسی کی تیمارداری کرنا بیمار کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نمبر 10، جانیے کہ آپ کے لیے واقعی اہم کیا ہے۔ وہ چیزیں جنہیں میں اپنے لیے بہت اہم سمجھتا رہا لیکن بیمار پڑا تو وہ میرے لیے بالکل غیر اہم ہو کر رہ گئے۔
نمبر 11، کچھ عام لوگ آپ کے لیے آپ کے دوستوں سے بڑھ کر اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 12، سوشل میڈیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ ہمیں انسان سے حیوان بنا رہا ہے اور ہم انسانی ہمدردی سے محروم ہوتے جا رہے۔ نمبر 13، ہر قسم کے حالات میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت سے سبق ہوتے ہیں۔ نمبر 14، زندگی میں بہت مختصر ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے، لہٰذا ابھی سے ہی کچھ بامقصد اور خاص کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیجئے۔ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے بتا دیجئے، تاخیر مت کیجئے، کہ ہو سکے کہ آئندہ کل میں یہ سب کرنے کے لیے آپ وہ نہ ہو۔ نمبر 15، اس دھوکے میں پڑنا بہت آسان ہے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چل پائے گی، مگر سچ یہ ہے کہ اسے ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تھے ان کی نصیحتیں جو ہاشم رضا بھائی نے کی تھی آخری وقت میں۔ تو اس سے ہمیں یہ مقصد اور یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا باقی ہے، دنیا فانی ہے، آخرت کی طرف ہمارے سفر ہے، تو اس لیے آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔